السلام علیکم دوستو ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ کیوں حضرت ادریس کو اللہ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا۔ اور دوستو آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ سب سے پہلے لکھنے والے شخص حضرت ادریس ہی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے کپڑوں پر لکھتے تھے اور اسے سل کر پہنتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑوں کا کام کرتے تھے، یعنی درزی کا کام کرتے تھے، اور جب بھی انہیں ٹائم ملتا تھا وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور مسجد صحرا حضرت ادریس علیہ السلام کا مکان مانا جاتا تھا اور وہ وہیں پر کام کرتے تھے، اپنے درزی کا کام کرتے تھے اور وہیں پر وہ نماز ادا کرتے تھے۔ ویسے تو مسجد صحرا کوبے میں موجود ہے، اور جو بھی مسجد صحرا جو کہ کوبے میں موجود ہے وہاں جا کر جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام صبح میں شہر جایا کرتے تھے اور وہ روزے سے رہتے تھے۔ شہر گھومتے ہوئے انہیں جہاں بھی رات ہو جاتی تھی ان کی روزی وہیں پہنچا دیا جاتی تھی۔ تو ایک دن ملک الموت نے اللہ سے کہا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ان سے ملاقات کی، پھر بولی میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں دن میں روزہ رکھتے تھے اور شام میں حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا آ جایا کرتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس کھانے میں سے ملک الموت سے کہتے لو تم بھی کھا لو، پر وہ اس کھانے کو کھانا منع کر دیتی تھی کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ کھانا کھا لیتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد وہ سو جاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سو جاتے تھے لیکن ملک الموت کو ذرا سی سستی بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی 4 روز ہو جاتے ہیں اور ایک روز وہ ایک باغیچے کے پاس سے سفر کر رہے تھے۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ انگور لے چلتے ہیں اور آپ کے افطار کے لیے، آپ کی روزی کے لیے یہ انگور ہو جائیں گے اور آپ کو اپنی روزی منگانا بھی نہیں پڑے گی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ماشاء اللہ، تم میرا روزی تو کھاتی نہیں ہو اور دوسرے سے بنا اجازت لیے روزی کو کھانے کے لیے کہہ رہی ہو۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اپنی دوستی بہت اچھی ہے، پکی ہے اور بہت اچھے سے تم نے نبھائی، لیکن تم یہ بتاؤ تم ہو کون؟ تو ملک الموت نے بتایا کہ میں ملک الموت ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہے مجھے آسمان پر لے چلو۔ پھر ملک الموت نے اللہ سے پوچھا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر آنا چاہتے ہیں، کیا میں انہیں لا سکتی ہوں؟ تو اللہ نے اجازت دے دی کہ ہاں تم حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر لا سکتی ہو۔ پھر ملک الموت نے اپنے پنکھوں پر بٹھا کر حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میری ایک اور حاجت ہے۔ تو ملک الموت نے فرمایا بتاؤ۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موت کا ذائقہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں موت بہت خطرناک ہے، موت بہت دردناک ہے۔ تو ملک الموت نے اللہ سے پوچھا اور تھوڑا سا انہیں ذائقہ دیا، کچھ دیر تک ان کی سانس روک لی اور پھر اس کے بعد انہیں واپس ویسے ہی کر دیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میری ابھی ایک اور حاجت ہے۔ تو ملک الموت نے کہا بتاؤ۔ بولے میں تھوڑا سا دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ملک الموت نے اللہ سے پوچھا اور پھر انہیں تھوڑا سا دوزخ دکھایا۔ دوزخ دکھاتے ہی حضرت ادریس علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے پھر بولے میری ابھی ایک اور حاجت ہے کہ میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے اللہ سے پوچھا اور پھر اس کے بعد انہیں جنت دکھائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اب میں جنت سے باہر نہیں آؤں گا، کیونکہ میں نے موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا ہے اور میں نے دوزخ بھی دیکھ لی ہے اور اب میں جنت میں آ چکا ہوں اور میں اب دوزخ میں یا پھر دنیا میں کہیں پر بھی میں نہیں جاؤں گا۔